ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی احمد غزالی تھے، یہ محمد غزالی تھے۔ احمد غزالی نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے بھائی کے پیچھے، تو ماں کے پاس آئی امام غزالی، کہنے لگے میں اتنا بڑا امام ہوں، دنیا میں پھرتے تھے، نام ہے نا ان کا، تو کہا بڑے بڑے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اماں جان بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ ماں کے بڑے فرمانبردار تھے دونوں، ایک علم طریقت کا امام تھا اور ایک علم شریعت کا امام تھا، روحانیت کا ایک امام تھا اور ایک علم کتابوں کا امام تھا، علم لدنی تھا بھائی کے پاس۔ تو بھائی کو دونوں کو بلایا، ماں نے کہا بھائی آج سے تم نے احمد غزالی محمد غزالی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آج کے بعد میں نہ دیکھوں کہ تم نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ رہے۔ جی حکم اماں جان، بس چلے گئے خاموشی سے، کچھ نہیں بولے۔ ظہر کی نماز میں پیچھے کھڑے ہو گئے، اب وہ جب پیچھے کھڑے ہوئے تو امام غزالی اللہ اکبر، بھائی نے بھی اللہ اکبر، لیکن جب سلام پھیرا تو بھائی تھا ہی نہیں پیچھے۔ امام غزالی کو تو اتنی شرمندگی ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کا بھائی نماز توڑ کے چلا گیا تھا۔ تو آپ اماں کے پاس آئے، اماں جان پہلے تو یہ آتا ہی نہیں تھا نا نماز میں میرے پیچھے، اکیلے پڑھ لیتا تھا، اب تو آج اس نے عجیب کام کیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھڑا ہوا لیکن آدھے سے توڑ کے چلا گیا اور میری سبکی ہو گئی۔ ماں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے احمد؟ وہ کہنے لگا اماں جان پہلے میرے بھائی محمد غزالی سے پوچھیں کہ نماز میں اس کی یاد کدھر تھی، دھیان کدھر تھا۔ محمد غزالی ایک دم ہل گئے نا، اماں کے سامنے کہنے لگے اماں جان غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اصل میں فقہ کا ایک مسئلہ پڑھا رہا تھا، تو میں ایک دم نماز کا ٹائم ہوا تو میں فوراً مصلی پہ چلا گیا، تو میرا دماغ فقہ کی کتاب کے گرد گھوم رہا تھا، تو تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی اللہ سے۔ اب ماں آج کی ہوتی کہتی او میرا بیٹا احمد غزالی تو بہت بڑا کشف کا ماہر ہے، بہت بڑا ولی ہے۔ ماں نے اپنے یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھا، استغفر اللہ، میری محنت ضائع ہو گئی۔ دونوں بیٹے دیکھنے شروع ہو گئے یہ کیا ہے۔ آپ نے ماں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں دودھ پلایا تھا قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، میں نے تہجد ہر روز پڑھی ہے، آج تک قضا نہیں کی، میں نے کبھی نہ محرم کو نہ دیکھا ہے نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، اور تمہیں میں نے پالا ہے، تب تو وقت کے امام بنے، لیکن تم دونوں میری علم اور میری محنت کو ضائع کر بیٹھے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ والا بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے تم وہ بیٹے ہو کہ ایک بیٹا نماز میں فقہ کی کتاب میں گھوم رہا ہوتا ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے اپنے بھائی کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ اس پہ توجہ ڈال رہا ہوتا ہے اور یہ کتاب پہ توجہ ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ پہ تم دونوں کی توجہ نہیں ہے، میری محنت ضائع ہو گئی۔ تو اللہ نے یہاں اس لیے کہا کہ نماز میں ایک بندہ کہتا ہے 4 دکانیں ہیں، 4 رکعتیں جو ہے وہ مشہور لطیفہ ہے نا، امام صاحب نے سلام پڑھ دیا، سارے لوگ کہنے لگے جی کوئی کہے جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، کوئی کہے 4 ہوئی ہیں زور میں، تو اختلاف ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا بھائی ایک بندہ کھڑا ہوا جی میں حلفاً کہتا ہوں کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ کہا جی تم حلفاً کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا ہے تو ابھی چوتھی رہ گئی ہے۔ تو اب یہ حال ہے ہمارا، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ابھی مغرب پڑھی ہے نا، سلام پھیر کے آپ ابھی عشاء پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا، سلام پھیر کے اگر نمازیوں سے پوچھیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، پتہ ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دھیان ہی، اللہ نے کہا ذکری، یاد میں